پاکستانی ہمارے اوورسیز باہر سے بھیجتے ہیں، کیا ان میں 30% زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ اس کا اور آج کا آپ دیکھیں کہ کیا ان میں بہتری آئی ہے۔ تو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ کیا ہم اپنے ملک کو، اپنی عوام کو ان کو سہولتیں دینے کے لیے کیا ہم دن رات ایک کر رہے ہیں؟ ہماری عوام یہ جانے، ہماری قوم کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان کے جو پہلے حالات تھے اور پاکستان کے جو آج معاشی حالات ہیں وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے قدرے بہتر ہیں اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں سٹیبلٹی آنی شروع ہوتی ہے، جب ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، معاشی سٹیبلٹی آتی ہے، ایسے کون سے عناصر ہیں ملک دشمن عناصر جو اس ملک میں جلاؤ گہراؤ کی ایک فضا پیدا کر دیتے ہیں؟ ایسے کون وہ ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو ایک ایسی پکچر دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے؟ میری قوم، میری عوام پاکستانی، اور بحیثیت میرے یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسی سٹیبل حکومت ہے اب جو کہ پاکستان میں دن رات یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، معاشی اسٹیبلٹی آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے عناصر جو یہ فضا پیدا کر رہے ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد اسلام آباد پر یلغار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کیا مدینہ کی ریاست میں ہمارے اخلاقیات پر کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا مدینہ کی ریاست کی جو بات کرتے تھے، کیا انہوں نے اخلاقیات اور بد تہذیبی، بدتمیزی کا کلچر استعمال نہیں کیا، اس کو فروغ نہیں دیا؟ آج ہم نفرت کی ایسی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ جو سب سے خطرناک ہوتی ہے ایک قوم کے لیے۔ کیا مدینہ کی ریاست یہ تھی؟ ہمارے پیارے نبی جو ہمارے لیڈر تو ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے؟ کیا ہم اخلاقیات کے اپنے وہ فرائض پورے کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں اور اس کی بے عزتی کرتے ہیں، میڈیا پہ آ کر الزامات لگاتے ہیں، ہم اپنی عوام کے آگے جھوٹے حقائق پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی؟ ہمیں اپنی ذاتوں سے باہر نکلنا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کی خاطر سوچنا ہے، اپنے ملک کا سوچنا ہے سب سے پہلے، اور بعد میں اپنی ذات کا سوچنا ہے۔ یہ میرا ملک ہے تو میں اس ملک میں بحیثیت ایک پاکستانی آزاد ریاست میں سانس لے رہا ہوں، اور ہمیں اپنی آزاد ریاست کی اہمیت کو جاننا ہے۔ ہمیں اپنے ان ملکوں کو دیکھنا ہے جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو آزاد ریاستیں نہیں رہی ہیں۔ ہمیں ان ملکوں کو دیکھنا ہے، ان ملکوں کی معاشیت کا کیا حال ہوا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک خدا نہ خواستہ اس سمت میں جائے؟ آزاد ریاست اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا مقصد یہ سب باتیں یہ کرنے کو تھا کہ ایک جماعت اعلان کرتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو اسلام آباد پر حملہ کر دیں گے اور حقیقی آزادی لیں گے۔ کیا آپ کی حقیقی آزادی یہ ایک شخص پہ میسر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آزادی تب آئے گی جب آپ کے ملک میں قانون ہے؟ آپ اپنے ملک میں قانون کو دیکھیں،
اگر قانون اجازت دیتا ہے، کیا آپ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ لانا سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی ملے گی؟ میں ساتھ ساتھ اپنی کے پی کے کی غیور عوام سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں. میں نے 2013 سے 2018 تک کے پی کے میں جب پہلی دفعہ ایک جماعت کی حکومت آئی تو میں نے بڑا قریب سے وہاں کام کیا. بڑی خوددار اور بڑی غیور عوام ہے کے پی کے کی. آپ لوگ خوددارہ ایسے ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال مت ہوں. یہ جو لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ پہ حکم فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا ایم این اے اور ایم پی اے اتنے لوگ لے کر حملہ آور نہیں ہوگا وہ اس جماعت میں نہیں رہے گا. آپ اپنے ہی ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حکم چلا رہے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں، پھر میرے کے پی کے بچوں کو بعد میں لے کے آئیں. پہلے اپنے بچوں کو آگے رکھیں، پھر اپنی کے پی کے کی غیور عوام کی اس یوتھ کو، ان بچوں کو دیکھیں. ان کو ایسے استعمال نہ ہونے دیں اور انشاءاللہ نہ ہم ہونے دیں گے. آپ لوگ پاکستان کا سوچیں. ایسے ملک دشمن عناصر جو آپ کے سامنے میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کون کہاں سے ان کو فنڈ کر رہا ہے. باہر بیٹھتے ہیں یہاں پہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف ایسی کیمپین چلاتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر فلسطین کے لیے کیوں نہیں کیمپین چلاتے؟ وہاں بیٹھ کے وہ کشمیر کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کن ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی 9 مئی کا واقعہ محب وطن کر سکتا ہے؟ کیا آپ وہی واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے عوام کو اداروں کے سامنے لا کے لڑانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اب مزید بیوقوف نہیں بنے گی. آپ کے ان جھوٹے نعروں کے اندر پاکستان کی عوام نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہے. پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھوں گا. یہ جماعت، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں ذاتی حیثیت میں کوئی بات نہیں کروں گا. ایز اے پاکستانی یہ میرا فرض ہے میں اپنی عوام کو بتاؤں. ہم نے بھی بڑے جذبے سے کام کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی پاکستان میں. ایک تبدیلی کا نعرہ آیا، چلے گا پاکستان میں. وہ تبدیلی کا نعرہ آ کے ختم ہوا عثمان بزدار اور فرح گوگی اور جمیل گجر پر. لمبی لمبی گردانیں باندھی جاتی تھیں میرٹوکریسی کی کہ میرٹ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. آ کے بریک لگ گئی عثمان بزدار کے اوپر. میرا تو کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف اصولی اختلاف ہے. ہماری جدوجہد عثمان بزدار کے لیے نہیں تھی، فرح گوگی کے لیے نہیں تھی. آج اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیا آپ لوگ، میرے میڈیا کے لوگ، یہ باتیں سب نہیں جانتے کہ وہاں کیسا بازار گرم تھا رشوتوں کا، کرپشن کا؟ تاریخ میں کبھی ایسی کرپشن نہیں ہوئی جو اس دور میں ہوئی ہے. چلیں یہ بھی چھوڑ دیں. کوئی ان 3.5 سالوں میں ایسا ایک میجر پروجیکٹ بتا دیں جو ہوا ہو. کوئی ایسا کام بتائیں جو پاکستان کی عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے کیا گیا ہو. آپ کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا ہے اور آپ نے پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا کر دی کہ پاکستان میں جلاؤ اور گھراؤ، مر جاؤ مار دو، کفن باندھ کے آ جائیں گے. بھئی آپ اپنے بچوں کو باندھیں نا پہلے، پھر پاکستان کی عوام کو کفن باندھیں. خدا نہ خواستہ پہلے آپ اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں، پھر پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں. ان کی ترقی کا سوچیں اپنے صوبے میں. آپ سوچیں کہ ان کے لیے ہم نے کیا، ان کے لیے میڈیکل کہ ان کے کیا ان کی سہولیات. رہنما پاکستان استحکام پارٹی اون چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا.